1500 سال دنیا میں آمد کے تکمیل ہوئی ہے پروردگار، اور 16ویں صدی کا آغاز ہوا ہے۔ اے اللہ ان مبارک ساعتوں کے صدقے اے اللہ تو ہم سب کے، ہمارے متعلقین کے، اہل و عیال کے، رشتہ داروں کے، جان پہچان والوں کے، ہمارے ملک کے، ساری کائنات کے اور تمام عالم کے اور ہر شے کے حالات کو تو جانتا ہے۔ اے پروردگار حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو امن عطا فرما۔ الہ العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک ساعتوں کے صدقے اور حضور کی ولادت کے اس مبارک دن کے صدقے اے پروردگار ہم سب جس جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، جس جس کا حال تو سب جانتا ہے پروردگار، ہر ایک کا حال تو جانتا ہے۔ اے پروردگار ہمارے احوال میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں اے پروردگار تیرے حبیب یہاں جلوہ گر ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روح مبارک یہاں جلوہ گر ہیں۔ اے پروردگار حضور کی ذات کے وسیلے سے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آثار مبارکہ کے وسیلے سے، حضور کی ولادت کے اس مبارک دن ہم تیری بارگاہ میں اپنے لیے ہر پریشانی کا حل مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں پروردگار حضور کی نسبت کے وسیلے سے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے پروردگار جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین مولا جتنے روزگار پر ہیں ہمارے روزگار میں الہ العالمین خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں خیر عطا فرما، ہمارے ملازمتوں میں خیر عطا فرما، ہمارے علم میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے الہ العالمین اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے اولاد کے علم میں ترقی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے اہل و عیال کی کامیابی میں اور ترقی میں الہ العالمین خیر و برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا خیر و برکت والی زندگی اور خیر و برکت والی موت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیر امت ہیں اے پروردگار حضور کی نسبت کے صدقے پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شفاعت ہمیں سرفراز فرما، حضور کے ہاتھوں جانے کو سب سرفراز فرما۔ اے پروردگار حضور کی ولادت کے وقت لگائے گئے ان 70,000 جھاڑوں کے پھلوں کی خوشبو ہم سب کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا جتنے مسلمان قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے پروردگار حضور کی میلاد کا دن ہے، حضور کے آثار مبارک کے روبرو ہم مانگ رہے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اے پروردگار عالم مولا حضور کے وسیلے سے الہ العالمین مولا جس طرح کی مصیبتیں ہیں اللہ ہر طرح کی مصیبت کو مسلمانوں کی دور فرما دے۔ الہ العالمین مولا وہ مسلمان جو عزت کے خاطر الہ العالمین مولا غربت میں ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اے پروردگار عالم مولا ان کے غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مان کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت فرما، اسلامی کتب خانوں کی، مسلمانوں کے مکانات اور تجارت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن عطا فرما، ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کو ایک دوسرے کے انسانی حقوق ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے الہ العالمین مولا ہماری ہر پریشانی کا حل فرما دے۔ الہ العالمین مولا ہمارے جائز مقاصد کے اندر جتنے کام رکے ہوئے ہیں اے پروردگار حضور کے وسیلے سے ان تمام کاموں کو جاری فرما دے۔ الہ العالمین اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم تو بڑا مہربان ہے، حبیب کے خاطر تو نے کائنات کو پیدا فرمایا، اے اللہ حبیب کے خاطر ہم سب کی ہر طرح کی مصیبت کو ٹال دے۔ اے پروردگار عالم سارے عالم میں امن عطا فرما، خصوصاً فلسطین میں امن قائم فرما دے، فلسطین میں امن قائم فرما دے۔ حضور کی یہ امت ظالموں کے ظلم میں گری ہوئی ہے، اے پروردگار حضور کے وسیلے سے، حضور کی آمد کے وسیلے سے اس سال 1500 سال تکمیل ہوئے ہیں، پچھلی صدی سے اور اس سے پہلے کی صدیوں سے وہ یہود و نصارہ کے ظلم کا شکار ہوئی۔ اے پروردگار عالم مولا 16ویں صدی کا بھی آغاز ہو چکا ہے حضور کی آمد کے بعد سے، اے پروردگار اب تو اپنے ان بندوں پر امتحان کو روک دے مولا، ان بندوں کا امتحان روک دے مولا، ان بندوں پر آزمائش کا خاتمہ فرما دے اور امن عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ بغیر بارش کے وہاں ہریالی عطا فرما،
اے اللہ بغیر بارش کے وہاں اناج عطا فرما دے، اے اللہ اپنی قدرت سے انہیں روزی عطا فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب کی امت کا ایک شہر ایک ملک ہے اللہ ظلم و ستم میں مبتلا ہے ظالموں کے، اے اللہ تو ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ وہ کیسے استقامت والے ہیں کہ مولا شہادتوں کے باوجود بھی، اپنے شوہر کے مر جانے کے باوجود، والدین مر جانے کے باوجود، اپنے بچے مر جانے کے باوجود، اپنے رشتہ دار مر جانے کے باوجود بھی اے اللہ وہ صرف تیری رحمت کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، تیرے حبیب کی رحمت کی طرف توجہ کیے ہیں، اے پروردگار تو رحم فرما مولا ان پر، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جتنے الہ العالمین مولا غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین ان کی غیبی مدد فرما، تو نے حضور کے خاطر، حضور کی امت کے خاطر میدان بدر میں تو نے فرشتے اتارے ہیں، اے اللہ اہل فلسطین کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے، الہ العالمین کے عبید کی آمد کی رات میں اے پروردگار مولا امت پر رحم فرما، مولا ہم لائق نہیں ہے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہے مولا، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ مولا تیرے روبرو حاضر ہونے کی ہم الہ العالمین مولا حیثیت ہی نہیں رکھتے، لیکن مولا تیری قدرت ہر ایک پر ہے، تیری رحمت ہر ایک پر ہے، مولا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اہل و عیال کی، جملہ متعلقین کی اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ یہاں جس مرحوم کا جنازہ آیا اس کی مغفرت فرما، الہ العالمین مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس مرحوم کو، ہم تمام کو، ہمارے تمام مرحومین کو الہ العالمین مولا بلا حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرما، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے مولا، تیری بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں ہے مولا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرما دے، اے پروردگار عالم مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے انہیں صحت عطا فرما، الہ العالمین میرے والد بزرگوار کو صحت عطا فرما، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما دے، الہ العالمین میری والدہ مرحومہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ العالمین ان کی قبر میں اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرما دے، اے پروردگار عالم مولا ہم کو، ہمارے متعلقین کو، ہماری نسلوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، حضور کی محشر میں شفاعت سے فراز فرما، حضور کی آثار مبارکہ کی، حضور کی موجودگی میں ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں مولا، حضور کے وسیلے سے، حضور کی آثار مبارکہ کے وسیلے سے، حضور کی آمد کی رات جو گزری ہے اس کے وسیلے سے، جو حضور کی آمد کا دن چل رہا ہے پروردگار اس نسبت والے دن کے وسیلے سے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جان پہچان والوں کو اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ، دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور ایمان پر موت عطا فرما، مولا ایمان پر موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہیدوں کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔